بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ حضور مصر کے شہر اسوان کے اندر ایک ایسا تاجر ہے جو بہت ہی مشہور ہو گیا ہے۔ سلطان معظم وہ اتنا امیر اور کامیاب تاجر بن گیا کہ اگر وقت کے سلطان کو بھی چاند لمحوں میں 200 سونے کے بھرے صندوق بھی ضرورت پڑ جائیں تو وہ تاجر چاند لمحوں میں سلطان کے لیے 200 صندوق اکٹھے کروا سکتا ہے۔ سلطان معظم پورے اسوان شہر کے اندر بڑے سے بڑے تاجر کے پاس 3 سے 4 عربی نسل کے گھوڑے ہیں، لیکن وہ تاجر ہے جس کا عربی نسل کے 500 گھوڑوں پر مشتمل استبل ہے، اور اس استبل میں موجود گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے 1000 ملازم اس نے رکھے ہیں، اور اس ایک ملازم کی تنخواہ ایک عام تاجر کی آمدن سے بھی زیادہ ہے۔ اور جو خوراک ان گھوڑوں کو دی جاتی ہے وہ خوراک شام اور فلسطین کے جنگلوں سے لائی جاتی ہے۔ نہ صرف یہیں تک بلکہ اس استبل میں موجود گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے اس نے فرانس اور چین سے ماہر قسم کے حکیم بلوائے ہیں جو صرف ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ان حکیموں کی تنخواہ شاہی حکیم سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن سلطان معظم حیران کن بات یہ ہے کہ وہ تاجر کوئی خاص انسان نہیں، بلکہ وہ تو بہت بڑا شرابی جواری ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کو اسلام کے بارے میں ذرا معلوم نہیں، اور چند سال پہلے تو وہ کسی کے پاس چھوٹی سی ملازمت کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کی زندگی میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اتنا زیادہ ترقی کر گیا۔ سلطان معظم اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر وقت کا سلطان بھی اس کے ساتھ تجارت کرنے پر آ جائے تو اس تاجر کے پاس زیادہ سونا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ ایک شرابی، چرسی اور جوا کھیلنے والا تاجر اتنا امیر اور کامیاب تاجر کیسے ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آخر اس نے اتنی دولت کیسے اکٹھی کی؟ آخر وہ اتنا کامیاب تاجر کیسے بن گیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک گھوڑا تیار کرواؤ اور میرے لیے ایک عام سا لباس بھی تیار کرواؤ۔ میں ایک سادہ سا لباس میں اس تاجر سے ملنے کے لیے جاؤں گا اور اس کی زندگی میں چھپے راز کے بارے میں ضرور معلوم کر لوں گا کہ آخر ایک شرابی تاجر اتنا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام سا پھٹا سا لباس پہنا، ایک عام سے کمزور سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسوان شہر کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ وقت گزرتے گزرتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چند دنوں میں اس تاجر کے پاس پہنچ چکے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو اس تاجر کی سادگی نے سلطان کو مزید حیران و پریشان کر دیا۔ اس تاجر کی عمر تقریباً 45 سے 55 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور اس کی داڑھی سفید ہونے والی تھی۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر پہنچے تو دیکھ کر پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مصر کے شہر اسوان کا اتنا طاقتور اور کامیاب اور امیر تاجر ایک بوڑھے آدمی اور ایک بوڑھی عورت کی خدمت کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان حیران ہو گیا کہ ان دونوں کی عمر کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ یہ بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت اس کے ماں باپ تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی بھی داڑھی سفید ہونے والی تھی اور اس بوڑھے بزرگ کی بھی داڑھی سفید ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ اگر یہ تاجر چاہے تو ایک ہی وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں ان بوڑھے بزرگ اور اس عورت کے لیے ملازم تعینات کر سکتا ہے، لیکن آخر اس تاجر کا ان کے ساتھ ایسا کیا رشتہ ہے جو یہ خود ان کی خدمت کر رہا ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کر کھلا رہا تھا، ان کے اپنے ہاتھوں سے لباس تبدیل کروا رہا تھا، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ دھلوا رہا تھا، اور اس کا خود لباس اتنا سادہ تھا کہ اس کو دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اسوان شہر کا اتنا امیر تاجر ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے سلطان بھی حیران ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ تاجر نہ ہو، لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے سلطان کو کہا، تم میرے مہمان ہو۔ کیونکہ سلطان ایک عام سے لباس میں تھے، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مہمان خانے میں ٹھہرایا دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ تاجر سلطان کے پاس آیا اور کہا، اے مسافر، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ میں مصر کی پہاڑیوں کے قریب ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں، ایک غریب سا آدمی ہوں۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، پھر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عام آدمی کے لہجے میں کہا، ہمارے گاؤں کا قاضی چند دن پہلے ایک حادثے میں وفات پا گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں چلے جانا اور سلطان کو بتانا کہ حضور ہمارے علاقے کا قاضی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن قاضی صاحب کی آخری خواہش تھی کہ میرے بیٹے کو اس علاقے کا قاضی نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ کبھی بھی انصاف کے راستے پر نہیں چلے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ گاؤں والے میرا جان نشین ہونے کی وجہ سے اس کو قاضی بنا دیں گے۔ حضور میں نے بڑی کوشش کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہو سکوں، لیکن مجھ جیسے غریب آدمی کے پاس نہ ہی اتنا مہنگا لباس ہے اور نہ ہی اتنی مہنگی سواری ہے جس کو دیکھ کر سلطان کے دروازے پر موجود سنتری مجھے سلطان سے ملنے دے۔ لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسوان شہر کے بہت بڑے تاجر ہیں، اگر آپ میرے لیے ساتھ چلیں گے تو ضرور سلطان صلاح الدین ایوبی سے میری ملاقات ہو جائے گی اور میں قاضی صاحب کا یہ پیغام سلطان تک پہنچا سکوں گا۔ یہ میرے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، تم آج کا دن ٹھہرو، تم میرے مہمان ہو، کل صبح ہم سلطان کی طرف چلیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تاجر نے اپنے ہاتھوں سے خدمت کی اور اگلی صبح جب وہ تاجر تیار ہو کر نکلا تو سلطان حیران ہو گیا کہ اس تاجر نے ایک عام سا لباس پہنا، 500 عربی نسل کے گھوڑے ہونے کے باوجود ایک کمزور سے گھوڑے پر بیٹھا اور سلطان کو لے کر چلنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو کہا، حضور اس لباس میں تو سلطان کے سپاہی ہمیں محل کے ارد گرد بھٹکنے بھی نہیں دیں گے، آپ اتنے بڑے تاجر ہیں، لہذا اپنی دولت کا روب و دبدبہ ساتھ لے کر چلیں تاکہ ہمیں سلطان کے دربار تک رسائی مل سکے۔ تو اس تاجر نے کہا، بے شک آپ کی بات میں صداقت ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی، لیکن کیونکہ ہمارے سلطان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، ہمارے سلطان کو اگر بھکاری بھی ملنا چاہے تو اس کو دروازے پر موجود سنتری نہیں روک سکتا، اور میں اپنے سلطان کے بارے میں سن چکا ہوں، اگر میں بھکاری بن کر سلطان کے دربار میں چلا جاؤں تو خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے ملنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ تاجر میرے بارے میں اتنا جانتا ہے، اور پھر اس تاجر نے کہا، اگر میں بڑے سے بڑے لباس میں اور قیمتی گھوڑے پر گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ مجھے سلطان تک رسائی اپنی دولت کی وجہ سے ملی اور اس سے میرے سلطان کی بدنامی ہوگی، لہذا میں چاہتا ہوں کہ جب میں ایک عام آدمی کے لباس میں سلطان کے سامنے حاضر ہوں گا تو اس سے میرے سلطان کی شان مزید بڑھے گی کہ ایک عام آدمی کے لباس میں بھی سلطان کو ملنے دیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دل کر رہا تھا کہ اس تاجر کو اپنے سینے سے لگا لے، لیکن سلطان کو وقت کا انتظار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس تاجر کے ساتھ چل پڑے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد اس آدمی کی باتوں کے مطابق دونوں سلطان کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب وہ تاجر آگے آگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک عام سے فریادی بن کر اس تاجر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، وہ آپ کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اتنے میں اچانک سلطان تمام لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ وہ آدمی جا کر سلطان کی نشست کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اتنے میں پیچھے دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان جو اس تاجر کو سلطان کی عدالت میں لانے کے لیے گیا تھا وہ غائب ہو گیا۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں چلا گیا۔ اتنے میں جب وہ تاجر آگے دیکھتا ہے تو وہی فریادی جو اس کو اسوان شہر سے سلطان کے دربار میں لانے کے لیے آیا تھا، وہی نوجوان اس تاجر کے سامنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر تھوڑی دیر کے لیے تو حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا میں نیند میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ پھر اس کے ہوش میں آیا اور وہ حیرانی کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا، حضور کیا یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا پھر کوئی اور حقیقت ہے؟ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے تاجر، یہ نظر کا دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ جو عام سا آدمی تمہارے پاس سلطان کی عدالت میں تمہیں ساتھ لانے کے لیے گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، اور میں یہ بات دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر تمہارے اندر ایسی کیا چیز ہے جس نے تمہیں اسوان شہر کا بہت بڑا تاجر بنا دیا۔
حالانکہ تمہارے بارے میں اتنا مشہور تھا کہ تم نے جوانی میں شراب نوشی، زنا کاری اور ہر برا کام کیا، لیکن تمہارا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ یہ سن کر وہ تاجر اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور کہا، حضور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا امتحان وقت کا سلطان بھی لے سکتا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی نے اس تاجر کو ہاتھوں کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بنی ہوئی نشست پر جا کر بٹھا دیا۔ وہ تاجر تھوڑی گھبراہٹ محسوس کرنے لگا تو سلطان نے کہا، جس قدر تمہارے اندر اچھائی ہے، جس قدر تمہارے اندر رحم دلی ہے اور جس قدر تمہارے اندر سادگی ہے، یہ نشست بھی تمہارے شان سے کم ہے، لہذا تمہیں اس نشست پر بیٹھتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم یہ سب کرنے کے پیچھے کیا راز تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں یہ راز جاننا چاہتا تھا کہ آخر تم اسوان شہر کے اتنے بڑے تاجر کیسے بن گئے؟ یہ سن کر اس نے کہا، سلطان معظم اس کے پیچھے لمبی داستان ہے۔ سلطان نے کہا، بتاؤ، تاکہ تمہاری اس داستان سے دربار میں موجود تمام لوگ کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ اس نے کہا، سلطان معظم جوانی کا دور تھا، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے کوئی اولاد عطا نہیں کی۔ میں چھوٹا موٹا تاجر تھا، ایک دفعہ میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں۔ میں ان کو تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پیروں کے نشان پر پہنچا تو ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا گاؤں والوں سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے کہا، اس گھر میں ایک مرد اور ایک عورت رہتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ پہلے انہیں اللہ بیٹا عطا کرے، لیکن اللہ کے حکم سے ان کو اللہ نے بیٹی سے نوازا، اور جب اس بات کی خبر ان دونوں کو لگی تو اس پیدا ہونے والی بچی کا باپ اور ماں دونوں سر پیٹ کر رونے لگے۔ جب یہ خبر میں نے سنی تو میں اس گھر میں چلا گیا اور انہیں کہا، میں تمہیں 2 اونٹنیاں تلاش کر کے دے دوں گا، تم مجھے اپنی بیٹی دے دو۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہم تو پہلے اس بچی سے جان چھڑانا چاہتے تھے اور اس کے بدلے میں 2 اونٹنیاں مل رہی ہیں، لہذا انہوں نے اس معصوم بچی کو میرے حوالے کر دیا۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے آیا، میری بیوی اس کو ماں بن کر پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، 2 سال کے بعد میری بیوی کسی مہلک بیماری میں متاثر ہو کر وفات پا گئی۔ مجھے اس بات کا غم پہنچا کہ پہلے مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی اور اب کسی سے اولاد مانگ کر لایا تو اس کی پرورش کرنے والی ماں چھین لی۔ میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور اب میں شراب پینے، جوا کھیلنے میں مشغول ہو گیا، حتیٰ کہ میں اتنا شراب پیتا تھا کہ میں اپنے علاقے کا سب سے زیادہ شرابی مشہور ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، جب میری بچی 8 سے 10 سال کی ہوئی تو ایک دن اس نے اپنے پڑوسن کے منہ سے سن لیا کہ وہ میری سگی اولاد نہیں ہے بلکہ میرا باپ مجھے کہیں سے خرید کر لایا۔ وہ میری بچی بہت ہی ذہین و فطین اور عقل مند تھی اور اس وقت خاموشی سے واپس آ گئی اور اپنے ماں باپ کی تلاش شروع کر دی۔ پوچھتے پوچھتے وہ اپنے حقیقی ماں باپ کے پاس جا پہنچی۔ جب اپنے ماں باپ کے پاس پہنچی تو اس کی ماں اور باپ دونوں فالج میں مبتلا ہو کر اپنی جھونپڑی میں پڑے ہوئے تھے۔ کبھی گاؤں والوں کو فرصت ہوتی تو ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیتے، ورنہ وہ دونوں ایسے ہی پڑے رہتے۔ شاید ان کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، لیکن اس بات کی خبر میری بیٹی نے مجھے نہیں ہونے دی کہ اس کو اپنے حقیقی ماں باپ مل چکے ہیں، یا اس نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ آپ نے مجھے میرے ماں باپ سے کیوں خریدا تھا۔ وہ بہت ہی ذہین اور عقل مند ہے۔ ایک دن اس نے کہا، بابا میں مدرسے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں نے سواری کا بندوبست کیا اور وہ ساتھ والے گاؤں میں مدرسے پڑھنا جایا کرتی تھی۔ میں اپنی دنیا میں مشغول تھا، مجھے نہ ہی دن کا پتہ ہوتا اور نہ ہی رات کا۔ میرا کاروبار بھی کرنے لگا تھا کیونکہ میں ہر وقت شراب اور جوئے میں گزار دیتا۔ جب میری بچی کو مدرسے میں جاتے ہوئے 1 سال گزرا تو میں حیران تھا کہ میں سارا دن شراب اور جوئے میں گزارتا ہوں، لیکن میرا کاروبار میں اتنی برکت آتی جا رہی ہے کہ میرا کاروبار دگنا ہوتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے تاجر بھی حیران تھے کہ جو آدمی سارا دن شراب پی کر جوا کھیلنے میں گزار دیتا ہے، اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ میں جب اس بات کا ذکر اپنی بیٹی سے کرتا تو وہ مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ ایک دن مجھے شک ہوا کہ میری بیٹی جب مدرسے جاتی ہے اور واپس آتی ہے تو اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں۔ میں اسے کہتی تو وہ کہتی، بابا ہم مدرسے میں پڑھائی کرنے کے بعد کھیلتے ہیں جس سے میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہ آتا، لیکن پھر میں اپنی دنیا میں مشغول ہوتا۔ ایک طرف میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جا رہا تھا، دوسری طرف میری بیٹی کے لہجے میں
بہت ہی مٹھاس پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ آخر یہ مدرسے جاتی ہے یا کسی اور جگہ۔ جب میں پیچھا کرتے کرتے گیا تو میری بیٹی کا گھوڑا ایک جھونپڑی کے آگے جا رکا۔ میں حیران تھا کہ یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں مدرسے جاتی ہوں۔ میری بیٹی گھوڑے سے اتری اور اس جھونپڑی کے اندر چلی گئی، اور جب میں اس کا پیچھا کرتے کرتے جھونپڑی کے اندر گیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس جھونپڑی میں وہ اس کے اصلی ماں باپ اپنے اپنے بستروں پر پڑے ہوئے تھے، اور وہ میری ننھی بچی جس کی عمر ابھی بھی 12 سے 14 سال تھی، وہ اپنے سگے ماں باپ کی خدمت کر رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی ان کا منہ ہاتھ دھلایا، لباس تبدیل کروایا، ان کے لیے دودھ گرم کر کے ان کو پلایا اور ان کی خدمت کرنے لگی۔ میں حیران ہو گیا کہ میں اتنے سالوں سے سمجھتا رہا کہ میری بیٹی مدرسے سے پڑھنے جاتی ہے اور یہ یہاں آتی ہے اور مجھے اس بات کی خبر نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ کون ہے اور تم اس کی خدمت کیوں کر رہی ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ میں مدرسے میں جاتی ہوں۔ تو اس نے کہا، بابا تمہیں حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، اب تم سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میری بیٹی نے مجھے شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی کہ کسی طرح پڑوسن سے اس نے سنا، اور اس کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کو کس طرح تلاش کیا، اور 1 سال تک میں مدرسے کے بہانے آتی اور آ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تو آپ مجھے باہر نکلنے سے روک نہ دیں۔ آج تک میں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ میری زندگی، میری پڑھائی، میرا دنیا، میرا علم، سب کچھ میرے ماں باپ کی خدمت ہے۔ لیکن بابا جان، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اتنے سالوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں کمی نہیں چھوڑی۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا کہ اتنی چھوٹی بچی اور یہ سب کیسے کر سکتی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ جس ماں باپ نے 2 اونٹنیوں کی خاطر اپنی ننھی سی بچی کو بیچ دیا تھا، وہی ننھی بچی اتنی چھوٹی عمر میں اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کر رہی ہے۔ اس وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بچی کی وجہ سے اتنا رزق عطا کر رہا ہے۔ میری بچی کو دیکھ کر اور ان دونوں کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے ان کو سواری پر لادا اور اپنے گھر لے آیا، اور اس دن سے لے کر میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرتا ہوں، اور میری بیٹی میری مدد کرتی ہے۔ اور جب سے ہم دونوں اس بیمار اور لاچار باپ اور ماں کی خدمت کرنے لگے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاروبار میں اتنی برکت ڈال دی کہ ہم دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے، اور حضور آج سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک انسان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن صرف اس کی ایک اچھائی سے بھی اگر اللہ چاہے تو اس کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اور اس کے بعد وہ تاجر وہاں سے چلا گیا اور چند دنوں کے بعد لوٹا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے ساتھ 50 عربی نسل کے گھوڑے اور 100 سونے کا صندوق لے کر آیا۔ یہ سب دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، لیکن سلطان نے وہ رقم اور گھوڑے اپنے پاس رکھنے کی بجائے وہ سونا تمام غریبوں میں بانٹ دیا، اور عربی نسل کے گھوڑے ریاست کی خاطر قربان ہونے والے سپاہیوں میں بانٹ دیے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی سے وہ راز سامنے آ گیا۔